قبل ہم نے یہ ذکر کیا کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور وہ ہم نے واضح کر دیا کہ جس شخص میں قربانی کے وجوب کے تمام شرائط پائے جائیں تو اس شخص پر قربانی واجب ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی شخص میں شرائط نہ پائے جا رہے ہو، اس کے باوجود وہ قربانی کر رہا ہو تو وہ قربانی اس کے لیے نفل اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس کو بھی ثواب ملے گا تو صحیح، لیکن وجوب کا نہیں بلکہ نفل اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کہ اس کے علاوہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قربانی کرنا سنت ہے اور یہ مغالطہ ان کو سنت ابراہیمی کے لفظ سے ملا تھا، تو ان کے بارے میں ہم نے واضح کر دیا کہ سنت اگر آپ اس نیت سے کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سنت شرعی حیثیت اس کو سنت والی دے دے کہ اگر کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، تو ایسا کرنا غلط ہے، بلکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ ہم نے پہلے ذکر کر لیا، اور اس پر جو قرآن مجید سے یا حدیث سے جو دلیل وغیرہ تھی وہ پیش کر دی۔ اب قربانی کس شخص پر واجب ہے، یعنی کہ کون کون سے ایسے شرائط ہے کہ ان شرائط کی بنا پر بندے کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسلمان ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، پاگل پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری شرط ہے مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، نابالغ پر بھی قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے کہ قربانی کرنے والا مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد پانچویں شرط ہے کہ ان چاروں شرائط کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ گویا کہ یہ 5 شرائط کے ہوتے ہوئے بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمان، دوسرا عاقل، تیسرا بالغ اور چوتھا مقیم ہو، 5ویں شرط کے صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب میں پھر تھوڑی سی تفصیل ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو سب سے آخر میں ذکر کیا، یعنی کہ بندہ صاحب نصاب کب بنے گا؟ تو صاحب نصاب کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ صاحب نصاب ہونے کا دار و مدار 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے سونا۔ اگر کسی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے، تو وہ سونا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو اس شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس صرف اور صرف چاندی ہے تو چاندی 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز ہے یعنی کہ صاحب نصاب ہونے کا جو دار و مدار ہے، وہ تیسری چیز ہے نقد روپیہ۔ جس کے پاس سونا تو نہیں ہے یا چاندی تو نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت ہے اس کے پاس، اس شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح چوتھا شخص کہ جس کے پاس یہ چیز تو نہیں ہے، یعنی کہ نقدی روپیہ تو چلو بیچ میں آ گیا، لیکن چوتھی چیز ہے کہ مال تجارت ہو۔ مال تجارت جس کے پاس ہے اور اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت بن جاتی ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد اشیاء، یعنی غیر ضروری اشیاء جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو اور وہ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہو، تو ان چیزوں کو بھی ان تمام میں شامل کیا جائے گا۔ گویا کہ خلاصے کے طور پر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ صاحب نصاب بنتا ہے تو بندہ ان 5 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنتا ہے۔ یا تو صرف اور صرف سونا ہوگا تو وہ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، یا صرف اور صرف چاندی ہوگی تو وہ 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں مکس ہو یا پھر یہ 5 چیزیں ملا کر کے آپ ٹوٹل کا حساب لگا رہے ہو، ٹوٹل کی ویلیو لگا رہے ہو، تو آپ کو پھر 52.5 تولہ چاندی جتنی قیمت کی ویلیو لگانی ہوگی۔ یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت موجودہ دور میں فی الحال آج کل کے دنوں میں تقریباً کوئی 88,000 سے لے کر 90,000 کے لگ بھگ بنتا ہے، اور ابھی جولائی 2022 چل رہا ہے، کیونکہ آگے پھر کبھی کبھار یہ کلپ کوئی دیر سے بھی سن لیتا ہے، یہ بات کوئی دیر سے بھی سن لیتا ہے، تو وقت کا حساب ہوتا ہے۔ بہرحال فی الحال آج تقریباً کوئی 8 جولائی 2022 ہے، تو آج کے اس دن کے مطابق تقریباً کوئی 88 سے لے کر 90,000 تک کے درمیان یہ نصاب ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے پاس اتنا روپیہ ہو، اتنا نقد روپیہ پڑا ہوا ہو، یا پھر مالی تجارت سے ملا کر کے یہ 90,000 روپیہ بنتا ہو، 88,000 یا 90,000، یا پھر غیر ضروری اشیاء، اور یا پھر اسی طرح کچھ تھوڑا سا سونا، کچھ تھوڑی سی چاندی، کچھ تھوڑا سا رقم، تھوڑی سی غیر ضروری اشیاء، کل ملا کر کے
یہ 90,000 یا 88,000 روپیہ بنتا ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ اس کے بعد غیر ضروری اشیاء کے بارے میں علماء نے کچھ تفصیل لکھی ہے۔ غیر ضروری اشیاء یعنی کہ ایک چیز ہے غیر منقولی، غیر منقولی اس کو کہتے ہیں جو منتقل نہ کیے جاتے ہو، جس طرح کی زمین ہے۔ اب زمین کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسی زمین آپ کے پاس ہے کہ وہ نہ آپ کاشت کر رہے ہو، نہ کسی کو کرایہ پر دی ہے، اور نہ خود اس میں رہ رہے ہو، فضول میں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، تو یہ آپ کے ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، اب جب یہ عید کا دن آئے گا، یعنی کہ عید کے دن، عید کا جو پہلا دن ہوگا اس کے صبح سے لے کر عید کے تیسرے دن غروب آفتاب تک، اس دوران اگر آپ کے پاس یہ پلاٹ موجود ہے تو آپ پر قربانی کرنا، اس پلاٹ کی قیمت پھر اگر 90,000 تک بنتی ہے تو اس پلاٹ کی قربانی کرنا یہ بھی یعنی کہ ٹوٹل ویلیو میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ اور چیزیں ہو جو منقولی ہوتی ہے، اور منقولی اس کو کہتے ہیں کہ جو منتقل کیے جائے گا، جس طرح کہ عام طور سے بندے کی استعمال کی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر گھر پر یہ سیٹ ہوتے ہیں برتن وغیرہ کے، اسی طرح جوتے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے، گاڑی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ اس کو اگر آپ پورے سال میں ایک بار بھی استعمال نہ کریں تو یہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، اس کی بھی ویلیو آپ لگا کر کے 88 یا 90,000 اگر آپ کے پاس قیمت بن جاتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ یعنی گویا کہ آسان سی بات کہ قربانی کے وجوب کے لیے ان 5 شرائط کا ہونا ضروری ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، اور اسی طرح صاحب نصاب ہونا۔ پھر صاحب نصاب میں 5 چیز ذکر کر دی کہ 5 چیزوں کی ویلیو کا اعتبار کیا جائے گا: سونا، چاندی، نقد روپیہ، اسی طرح مال تجارت اور غیر ضروری اشیاء۔ پھر غیر ضروری اشیاء بھی واضح کر دی ہے کہ غیر ضروری اشیاء وہ چیزیں جو غیر منقولی ہو، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے جب عید کے دنوں میں آپ کے استعمال میں نہ ہو یا اپنے کرائے پر بھی نہ دی ہو تو وہ اس کی ویلیو بھی شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر منقولی اشیاء ہو، جس طرح کے بندے کے تن کے کپڑے ہیں، اسی طرح جوتے ہیں یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ سال میں ایک بار بھی نہیں پہنتے، ایک بار بھی استعمال نہیں کرتے، تو ان اشیاء کی بھی ویلیو بھی لگائی جائے گی، اور ان تمام کل ملا کر کے 88 سے 90,000 روپیہ اگر بنتا ہے تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔